डॉक्टर है, इंस्पेक्टर है, दारोगा है, वो जो भी है, मगर पकड़ बांधे हुआ है। वो अगर बाइक चला रहा है और पकड़ बांध करके है, कोई पुलिस उसे नहीं रोकती कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। हम अगर इंस्पेक्टर होकर दारोगा होकर दाढ़ी रखना चाहें तो हमें परमिशन लेना पड़ता है। पहले आप अर्जी पेश कीजिए, अर्जी अगर कबूल हो गई तो दाढ़ी रखें, और नहीं तो फिर आप उसे महरूम हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सदक़ल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तहरीक के हवाले से जितनी अहम गुफ्तगू, जितनी अहम पैगामात, जितनी अहम बातें आप तक पहुँचानी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैराए में, संजीदा लबो लहजे में, तहरीक का जो अंदाज़ होता है उस अंदाज़ में आप तक पहुँच गया। मैं सिर्फ 2-3 ऐसे पहलू पे अपने उलमाए कराम का ताउन चाहूँगा, जिससे जो बातें हुई हैं उसे हम अमली शक्ल में ज़मीन पे उतार सकें। मकतब की बात हुई है। इदारे शरिया ने बहुत पहले से मकतब इदारे शरिया के नाम से एक तहरीक चलाई है कि जहाँ मकतब नहीं है वहाँ मकतब इदारे शरिया के नाम से मकतब कायम किया जाए। उसका अपना एक निसाब है। इसी से जुड़ी हुई एक और तंजीम है इदारे शरिया की, तालीमी बोर्ड के नाम से। बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी, मदरसा और इनके माहिरीन के दरमियान 4 नशस्तों के बाद जो निसाब तैयार हुआ उसे इदारे शरिया ने जामे निसाब के नाम से छाप भी दिया। तो गोया प्राइवेट मदारिस के लिए एक ऐसा तालीमी बोर्ड है कि हम अगर चाहें तो उस बोर्ड से अपने गैर मुल्हक़ा मदारिस को मुल्हक़ करके अपने तालीमी निज़ाम को मज़बूत और बहुत मज़बूत कर सकते हैं। तो बात अगर अपने मदारिस के इल्हाक़ की हो या मकतब के इल्हाक़ की हो, तो इदारे शरिया ने इस हवाले से भी आपके लिए वो कुछ करके रखा है कि आप कदम आगे बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह तालीमी बेदारी भी हमारे यहाँ पैदा होगी। एक दूसरी बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि आवाम तक, यानी आप तक जो बातें हमें पहुँचानी होती हैं उसके मखसूस ज़राए, या तो वो खुतबा होता है जुमे का, या महफ़िल मिलादुन नबी के मौके से तकरीरें होती हैं, या फिर वो आम इजलास है, जलसे हैं जहाँ सामीन आते हैं और हम उन्हें अपनी बातें पहुँचाते हैं। मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि जुमे के खुतबे सुनने के लिए आप अपने अंदर बेदारी लाएं। बिलउमूम आप मस्जिदों में तब जाते हैं जब जुमे के खुतबे का वक्त शुरू होता है। इमाम साहब अपने मुताले का निचोड़, खुलासा, इतने मजमूआ आपको देना चाहते हैं मगर आप लेना नहीं चाहते। जलसों का मेयार ये हो गया है कि उस पर अब नात खां तो काबिल एहतराम है, गवैये हावी हो, तकरीरें वहाँ बराए नाम होने लगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तकरीरें ही आप नहीं समाअत करेंगे तो हिंदुस्तान का माजी क्या रहा है कैसे मालूम, हिंदुस्तान का हाल क्या है वो कैसे मालूम। इस हाल से हम अपने ताबनाक मुस्तकबिल के लिए कैसे ताबीर के ख्वाब देखेंगे, कैसे उसमें रंग बनेंगे, ये कैसे मालूम। इसलिए उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जलसों को इस्लाह की शक्ल में लाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। वैसे दर तो ये भी है कि अब हमारे मदरसे माहिर मदरसीन से खाली होते जा रहे हैं। मदरसा है मगर वहाँ मुदर्रिस नहीं है, जो हैं वो काबिल कदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो अच्छा माल होता है बिलउमूम वो स्कूल में निकल जाता है। उनका जाना भी हमारे लिए ताज्जुब खेस के साथ काबिल शिकायत नहीं है। वो गए इसलिए हैं कि हमने उन्हें भेजना भी चाहा,
اگر مدرسے کی تنخواہیں 25,000 ہو جائیں 30,000 ہو جائیں تو جن مدرس کو جن ہمارے عالم کو تنخواہ وہاں 50,000 مل رہی ہے وہی عالم ہمارا 30,000 میں بھی اپنے یہاں گزارا کر سکتا ہے، مگر ہم نے ان کی تنخواہیں 5,000 رکھی ہیں 7,000 رکھی ہیں 10,000 رکھی ہیں۔ آخر مہنگائی اگر آپ کے لیے ہے، یہ علماء ان کی خوراک آسمان سے نہیں اترتی، یہ من و سلوا نہیں کھاتے ہیں، یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو بازار سے آپ لاتے ہیں اور وہی ان کے گھر کی خوراک ہی بنتی ہے۔ آپ کا گزارا 50,000 میں نہیں ہو اور یہ 10,000 میں گزارا کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد بھی آپ چاہیں کہ ولی ہم کہاں تلاش کریں، ہیں یہاں بیٹھے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ان اسکول کے علماء سے بھی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو وسیم بریلوی کا وہ شعر پڑھنا چاہتے ہیں کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں رکھیں گے وہی روشنی لٹائے گا۔ مگر اس جانے والے عالم کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ میں وہ روشنی ہوں، میں وہ علم کا چراغ ہوں کہ میں نائب رسول بن کر کے یہاں آیا۔ ہم جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی میں خانہ بنے، میں اگر اسکول میں ہوں مجھے اپنا عالم ہونا یاد رکھنا چاہیے، میں اگر کالج کا پروفیسر ہوں تو میں نائب رسول ہوں یہ مجھے یاد رہنا چاہیے، میں اگر کسی پرائمری اسکول میں ہوں تو میں وہاں کیسے دین کا کام کر سکتا ہوں وہ انہیں بھی یاد رہنا چاہیے۔ مگر تنخواہ مسجدوں کے ائمہ حضرات کی ہو، قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے مسجد ہی نہیں بچائی ہے، کم از کم آپ کا دین بچایا ہے۔ ہم اگر کتابیں لکھ کر کے ثابت کریں کہ فاتحہ کرنا جائز ہے، یہ علماء ہمارے وہ ہیں جو اس پر عمل کا رنگ بھر کے اسے زندگی اور دوامی زندگی عطا کرتے ہیں کہ دلیل لینا ہے تو وہاں سے لے لو اور عمل لینا ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو ان مدرسین کی تنخواہوں کو 7,000 میں 10,000 میں اور 15,000 میں، معاف کیجیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین واقعی باقی رہے کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے۔ آخر میں ایک بات اور میں عرض کروں کہ اس ملک میں ایک قوم ایسی بستی ہے جو صرف 2% ہے، سکھ صرف 2% ہے، مگر ہم سرکاری آنکڑے کے مطابق 20%۔ اس 2% والے نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنے مذہبی تشخص کے ذریعے یہ باور کرایا ہے کہ یہ پگڑ میری پہچان ہے، میں اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، داڑھی میری پہچان ہے، میں اس کے خلاف جی نہیں سکتا، اور میرے کمر بند میں ایک چھری کا ہونا یہ بھی میری پہچان ہے، یہ میری مذہبی شناخت ہے، ہم اس سے روگردہ نہیں ہو سکتے۔ 2% والے نے اپنے اتحاد کے ذریعے، اگر عددی اکثریت ہی دیکھیں تو وہ صرف 2% ہے، مگر انہوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے یہ باور کرایا ہے کہ یہ میری مذہبی ضرورت ہے، یہ میری مذہبی پہچان ہے۔ تو اب وہ فوج میں ہے تو پگڑ باندھے ہوا ہے، تھانے میں ہے تو پگڑ باندھے ہوا ہے، ڈی ایم ہے، وہ کلکٹر ہے، انسپیکٹر ہے، داروغہ ہے، وہ جو بھی ہے مگر پگڑ باندھے ہوا ہے۔ وہ اگر بائک چلا رہا ہے اور پگڑ باندھ کر کے ہے، کوئی پولیس اسے نہیں روکتی کہ آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا۔ ہم اگر انسپیکٹر ہو کر داروغہ ہو کر داڑھی رکھنا چاہیں تو ہمیں پرمیشن لینا پڑتا ہے، پہلے آپ عرضی پیش کیجئے، عرضی اگر قبول ہو گئی تو داڑھی رکھیں اور نہیں تو پھر آپ اسے محروم ہو جائیں۔ تو شریعت تو کہتی ہے کہ ایسا کام جس سے شریعت کو مجروح کرنا پڑے اور فرض و واجب اور موقدہ کو ترک کرنا پڑے، ایسی نوکری بھی آپ کے لیے شرم محل نظر ہے۔ تو میرے بھائی وہ 2% والے نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ یہ میری ضرورت ہے، ہم 20% والے اگر یہ ثابت کر دیں کہ عوامہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مذہبی شناخت ہے، ہم یہ باندھ کے رہیں گے، داڑھی ہماری مذہبی شناخت ہے، ہم اسے استعمال کریں گے، ہم چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، تو آپ یقین جانے 2% والے نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ ہم اگر واقعی اپنے مذہب کے تئیں اگر ہمدرد ہو جائیں تو پھر ہندوستان میں مذہب اسلام کو باوقار رہنے سے اور مسلمانوں کو باوقار جینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کمی ہمارے اندر ہے اور اپنی کمی کو ہم آپ دور کریں گے، دوسرا ہمیں سمجھانے کے لیے تو آ سکتا ہے، مگر ہماری کمی دور کرنا تو بہرحال ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے۔
اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میرے محترم، اپنے علماء کرام سے لے کر کے آپ تک بس ایک دو چند پیغام یہی میں چھوڑ رہا ہوں کہ بیداری لائیے. کچھ بیداری ہمارے علماء کرام لائیں گے، کچھ بیداری آپ لائیں گے. علماء یہ لائیں گے کہ جلسے کو اس رنگ میں لے آئیں جیسے تحریک کا انداز ہے. جتنے علماء شورا مدعو ہیں ان تمام کو اکٹھے ہی اسٹیج پہ لائیے. ایک آئیں گے بول کے چلے جائیں گے، ایک آئیں گے پڑھ کے چلے جائیں گے. اس رسم کو ختم کیجئے. جتنے مدعو علماء شورا ہیں ان تمام کو اکٹھے بلائیے، اکٹھے رہیں گے. 11 بجے سے لے کر کے 12 ہارڈلی 1 بجے تک پروگرام کو ختم کیجئے. نعت خوانی تبرکن کرائیے، مگر انہیں وہ پیغام دیجئے جو ہندوستان میں انہیں باوقار جینے کے لیے حوصلے دے سکتی ہے، جینے کا امنگ پیدا کر سکتی ہے، اور پھر وہ شاہراہ حیات اگلوں کے لیے انہیں چھوڑنے کی توفیق دے سکتی ہے. مگر کب؟ جب پہلے ہم، آپ اور عوام یہ سب مل کر کے یہ طے کریں گے کہ ہم اس ملک میں باوقار جینا چاہتے ہیں اور اپنے نسلوں کے حوالے سے وہ تابناک خط کھینچنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بعد آئیں تو وہ بھی یہاں باوقار جی سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.